والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ حجرات۔ سورہ حجرات اس کے دو حصے ہیں، اور پہلے حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بہترین معاشرے کو وجود میں کس طرح لایا جائے۔ ایک بہترین معاشرے کو وجود میں لانے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان آداب پر ہم عمل کریں گے، ان آداب کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنائیں گے، تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اور دوسرے حصے میں ایمان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور مومن کس کو کہتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں اور مومن کس کو کہا جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بہت پیارے انداز میں ایمان والوں کو بار بار فرمایا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ چھوٹی سی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 5 مرتبہ یہ خطاب فرمایا ہے۔ اس قوم سے، یعنی ہماری اس امت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم امت ہیں، اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان کو کبھی ایمان کے لقب سے نہیں مخاطب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کبھی نہیں کہا۔ قوم عاد، قوم سمود، اس طرح بلایا جاتا تھا ان کو، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کر کے اللہ رب العزت نے کبھی نہیں ان کو پکارا۔ یہ صرف اس امت کو یہ لقب ملا ہے۔ اس امت کے ساتھ کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خطاب صرف اس امت کو دیا ہے، اور اس چھوٹی سی صورت، بہت پیارا خطاب، بہت پیارا خطاب، اللہ رب العزت نے 5 مرتبہ صرف اس صورت، چھوٹی سی صورت کے اندر 5 مرتبہ خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ سنیں، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سمیع، سننے والا ہے، تمہاری ہر بات کو سنتا ہے۔ علیم، جاننے والا ہے، تمہارے ہر فعل کو جانتا ہے، ہر کام کو جانتا ہے۔ اس سلسلے میں اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور مدینہ میں وفود آنے لگے، وفد کی جمع وفود آنے لگے، لوگ آنے لگے، جماعتیں لے کر کے آنے لگے، اور اسلام قبول کرنے لگے۔ اور انہی وفود میں سے ایک وفد قبیلہ بنو تمیم کا یہ لوگ آئے اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مسئلہ یہ تھا کہ ان کا امیر کس کو بنایا جائے، اس قبیلے کا حاکم کس کو بنایا جائے۔ ابھی چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں پوچھا تھا، کوئی رائے نہیں لی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ قعقاع ابن معبد کو ان کا یہ امیر بنایا جائے، حاکم بنایا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا جائے، ان کا حاکم بنایا جائے۔ اور دونوں نے ایک جو دلائل دیے، اپنے دلائل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل دیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دلائل دینے لگے۔ اور اسی سلسلے میں وہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کی گفتگو کیا ہو گئی؟ بلند ہو گئی۔ ان کی گفتگو کی آواز جو تھی وہ کیا ہو گئی؟ بلند ہو گئی۔ اسی سلسلے میں 2 آیتوں کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ جب
اے ایمان والو تم رسول سے آگے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی جس چیز کے بارے میں ابھی تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی، خاموش بیٹھے ہیں، تم ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی مجلس کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہ فرمائیں تب تک تمہیں کلام فرمانے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو تمہیں ان سے آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہے، دعوت میں تشریف فرما ہے، کھانا کھانے کی باری ہے، اب جب تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول نہ فرمائیں تب تک تمہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے اتباع سنت اصل چیز ہے، اتباع سنت اصل چیز ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اپنی طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ آپ نے فرمایا کہ متقیوں کا لباس پہنو، اب ہم اٹھیں اور یہودیوں کا لباس پہننا شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی مبارک رکھنا، ہم اٹھیں ہم اس کو کیا کر دیں؟ کاٹنا شروع کر دیں۔ تو ہم نے اتباع رسول کی کہ مخالفت کی؟ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہماری شلوار کیا ہونی چاہیے؟ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، اور ہماری شلواریں کہاں لٹکی رہتی ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے ہیں۔ تو ہم نے کیا کی؟ اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کی کہ مخالفت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا کی ہم نے؟ مخالفت کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور جو ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھی، فرمایا کہ تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اور دوسری چیز کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، اس طرح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مت بلایا کرو۔ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور تم ان کو اس طرح مت بلاؤ، ان سے اس طرح بات مت کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، اس طرح ان کے ساتھ بات مت کرو۔ اگر تم نے اس طرح کیا، یعنی ان سے آگے بڑھ گئے اور اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر کر لیا، اونچا کر لیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ، خالص کر دیا ہے اللہ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے۔ دوسرا ترجمہ امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے سامنے آوازوں کو پست کون رکھتے تھے؟ صحابہ کرام تھے نا۔ تو امتحان لینے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ اور امتحان کس چیز کا؟ دلوں کا۔ اور سبجیکٹ کیا رکھا اللہ رب العزت نے؟ التقوی۔ کس چیز کو رکھا سبجیکٹ؟ تقوی کو۔ اور جب اللہ نے امتحان لیا تو اللہ رب العزت نے امتحان میں کامیاب بھی فرما دیا، اور پھر انعام کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ایک بات اور، یہ جو قبیلہ بنو تمیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آیا تو دوپہر کے وقت میں پہنچا، اور دوپہر کے وقت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہ جو مسجد نبوی کے ارد گرد حجرے بنے ہوئے تھے ازواج مطہرات کے، ان میں سے کسی ایک حجرے میں آرام فرما رہے تھے، اور ان بنو تمیم والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ دیہات سے آئے ہوئے تھے اور دیہات کے لوگوں کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ادب ہے، تو
یا آ کر کے کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، زور زور سے چلانے لگے، او محمد ہمارے پاس آؤ، او محمد ہمارے پاس آؤ۔ اب پتہ نہیں تھا کہ بلانا کس طرح ہے، اسی کا بیان ہے۔ اللہ نے ادب سکھایا کہ جب تم آئے تھے تو اگر تم صبر کر لیتے، اگر تم صبر کر لیتے، انتظار کر لیتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس نکلتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ اس سے ایک ادب معلوم ہوا کہ جب تم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ ملاقات کے لیے تو انتظار کرو، چلا چلا کر کے ان کو مت بلاؤ۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو بلا رہے تھے، من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے یا دیواروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے عذر بھی بیان فرما دیا، اے محمد ان کو معاف فرما دیجیے، ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی کیوں ہوئی؟ اکثرهم لا یعقلون، چونکہ دیہاتی ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور ان سے کہا جا رہا ہے ولو انہم صبروا، اگر یہ آنے والے صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لکان خیرا لہم، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اب ذرا پھر واپس آئیں، یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، سبقت مت کرو، اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلایا کرو۔ اور اگلا چوتھا ادب کہ جب ملاقات کے لیے آؤ تو انتظار کرو، چلا چلا کر کے مت بلاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تم علماء کے پاس جاؤ، جب تم علماء کے پاس جاؤ، اور چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں، تو جب تم علماء کے پاس جاؤ تو ان آداب کی رعایت کیا کرو۔ اگر کسی مجلس میں عالم بیٹھا ہے، کوئی بڑا عالم بیٹھا ہے، تو جب تک وہ گفتگو شروع نہ کرے تم لوگ یہاں سے گفتگو مت کرو۔ اگر اس کی مجلس میں گفتگو کرنی ہے تو اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس عالم کو اس طرح مت بلاؤ۔ اور جب ملاقات کے لیے جاؤ، اگر وہ آرام فرما رہے ہیں دوپہر کے وقت میں کسی وقت میں، تو ان کے نکلنے کا کیا کرو؟ انتظار کرو، چلا چلا کر کے ان کو مت بلاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کر لیتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔